داؤد علیہ السلام کے لیے ایک ستارہ طلوع ہوا تھا جس کے 6 کونے نظر آتے تھے۔ وہ جو 6 کونوں والا ستارہ نکلا تھا نا، یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بشارت دی گئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی، یعنی ان کی نسلوں کی، یہودیوں کی حکومت جب قائم ہوگی، پوری دنیا پہ یہودی راج کریں گے، اس وقت یہ 6 کونوں والا ستارہ نکلے گا۔ تو جب اسرائیل بنایا گیا تو انہوں نے اس وقت بہت کوشش کی اپنا صدر بنائیں اس کو، جو مشہور سائنٹسٹ تھا، آئنسٹائن کو بنانا چاہتے، آئنسٹائن نے انکار کر دیا تھا۔ اور یہودیوں کے وہاں کے جو ربائی تھے، یہودیوں میں اب بھی خانقاہیں ہیں، اب بھی ان کے معابد ہیں۔ اسرائیل میں بڑے بڑے یہودی اللہ کو یاد کرنے والے، چاہے وہ اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں میں بیعت کا سلسلے جاری ہے، یہودیوں میں سند جاری ہے، یہودی اللہ کو اپنے طریقے کے مطابق بہت یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر اس وقت کہا تھا کہ اسرائیل کا جھنڈا وہ بنایا جائے جس میں 6 کونوں والا ستارہ ہو، کیونکہ اب جب ہم دنیا پوری پہ راج کریں گے تو ہزاروں سال بعد اب ہمیں یہ جگہ مل گئی ہے جو پاک جگہ ہے، اور اب ہم پوری دنیا میں اس پہ راج کریں گے، تو 6 کونوں والا ستارہ اب دوبارہ طلوع ہوگا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ دجال جب آئے گا، جس کو وہ اپنا مسیحا مانتے ہیں اور ہم دجال کہتے ہیں، 2 مسیح آئیں گے نا، ہمارے نزدیک ایک مسیح آئیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں وہ آئے گا اور وہ صحیح نسب کا آدمی نہیں تھا، معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک آئے گا جو ہمارا مسیحا ہوگا، ایک دجال اور عیسیٰ علیہ السلام، ہم دونوں متفق ہیں، یہودی بھی مسلمان بھی، کہ آئیں گے 2۔ وہ جسے دجال کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم جسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ دجال کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ہے کہ 6 کونوں والا ستارہ اس وقت طلوع ہوگا اور اسرائیل پوری طرح دنیا میں چھا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کونوں والا ستارہ تو نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا ہے کہ یہودی عروج پکڑیں گے، آذربائیجان کو غلبہ حاصل ہوگا، پھر اس کے بعد مصر کو غلبہ حاصل ہوگا، آذربائیجان جو ہے جیتے گا، اور پھر تم اس کے بعد دیکھو گے تباہیاں آنی شروع ہوں گی۔ پھر مصر ہے جس کی تباہی آئے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہودی اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد کوفہ عراق کا جو شہر ہے، یہودی یہاں بھی قبضہ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ترکوں کی باری آئے گی۔ ترکوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا ایک گروہ نکلے گا جو کوئی تمیز نہیں رکھے گا، کوئی حیا نہیں ہوگی، اور خیموں میں اور بستیوں میں گھس کے عورتوں کو اپنا نشانہ بنائیں گے، وہ جو چنگیز کے زمانے میں ہوا تھا، کیونکہ عربوں سے اللہ نے قیادت چھین لی تھی پہلے ہی۔ عالمی قیادت جو ہے یا وہ عربوں کو ملی ہے، یا ترکوں کو ملی ہے، یا پھر برطانیہ کو ملی ہے، یا اب امریکہ کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد چائنا آئے گا، تو یہ بھی حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوم آئے گی اسی علاقے سے، آذربائیجان، سمرقند، ان علاقوں سے، فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چپٹے چہرے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ناک والے، اور فرمایا جب لڑائی چھڑے گی تو ان کا پہلا گروہ یہاں سے نکلے گا، اور یہ فرمایا ان کا کوئی دین نہیں ہوگا، تو فرمایا تھا کہ پہلا گروہ یہاں سے نکلے گا اور وہ سب سمیٹتے ہوئے بصرہ جا کے رکیں گے، پہلا پڑاؤ بصرہ میں ہوگا، اور دوسری مرتبہ ترکوں کا فرمایا تھا ان کی ہلاکت ہوگی، ترکوں کی یہ برباد ہوں گے جب قسطنطنیہ پر، اس کے دروازوں پر عیسائی اور یہ لڑ رہے ہوں گے، تو خبر اڑے گی کہ حضرت مہدی آ گئے، اور بھاگیں گے لوگ حضرت مہدی کے لیے، اور وہ خبر صرف افواہ ہوگی، جھوٹ ہوگا۔ تو 12 آدمیوں کو، 12 جوانوں کو ترک بھیجیں گے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں 12 آدمیوں کو بھی جانتا ہوں، ان جوانوں کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اور مجھے خدا کی قسم ہے میں ان گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں جن پہ وہ جائیں گے تحقیق کے لیے۔ یہ ہے۔ تو اب وہ دوسرا ستارہ کب نکلے گا 6 کونوں والا ان کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک یہ سب لپیٹ دیا جائے گا۔